آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کے قیام کو 78 برس مکمل۔ کشمیری عوام آج یوم تاسیس تجدید عہد کے ساتھ منا رہے ہیں۔ مظفر آباد میں یوم تاسیس آزاد کشمیر کی مرکزی تقریب کا انعقاد۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق مہمان خصوصی تھے۔ چودھری انوار الحق کا کہنا تھا کہ کشمیر کے بغیر پاکستان کا وجود نامکمل ہے۔ جموں و کشمیر کے عوام کی جدوجہد آزادی مقصد کے حصول تک جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ مصر۔ مصری وزیر دفاع اور چیف آف اسٹاف سے ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا وزارت دفاع میں پرتپاک استقبال، گارڈ آف آنر پیش، باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکورٹی صورتحال، دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا مصر کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، دونوں ممالک کے تعاون سے خطے میں امن و استحکام کو فروغ ملے گا۔ فیلڈ مارشل کی مفتی اعظم جامعۃ الازہر سے بھی ملاقات۔ مسلم امہ کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال۔ تنازعات کے حل کے لیے کثیر الجہتی تعاون ناگزیر ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کی 80ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ کہا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں ہمیشہ اہم کردار ادا کیا۔ قطر کا پاکستان میں $3 ارب سرمایہ کاری کے عزم کا اعادہ۔ معاہدوں پر دستخط۔ چھٹے مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تکنیکی تعاون کے فروغ کے لیے اہم فیصلے۔ فلم، ڈرامہ اور ثقافتی پروگراموں کی مشترکہ پروڈکشن کو فروغ دینے کے لیے تعاون پر بات چیت۔ برقی خودکار اور ہائیڈروجن گاڑیوں کی ٹیکنالوجی پر تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق۔ وفاقی کابینہ کی تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی مجبوری۔ انسدادی دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار ضابطے کی کارروائی کے لیے وزارت داخلہ کو ہدایت بھی جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ پنجاب حکومت کے اعلیٰ افسران کی بذریعہ ویڈیو لنک شرکت۔ اعلامیے کے مطابق پنجاب حکومت کی درخواست پر وزارت داخلہ نے اسمبلی وفاقی کابینہ میں پیش کی۔ کابینہ کو TLP کی پرتشدد اور دہشت گردانہ سرگرمیوں پر مکمل بریفنگ دی گئی۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں آلودگی میں اضافہ۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دہلی کو پیچھے چھوڑ کر پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 345 ریکارڈ۔ فیصل آباد کا فضائی معیار لاہور سے زیادہ مضر صحت۔ خشک موسمیاتی صورتحال اسموگ کے لیے سازگار بن گئی۔ محکمہ موسمیات نے اسموگ کی سطح میں اضافے کے حوالے سے ایڈوائزری بھی جاری کر دی۔ لاہور میں نان اور روٹی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ متحدہ نان روٹی ایسوسی ایشن کا نان اور خمیری روٹی کی قیمت میں 5 روپے کا اضافے کا اعلان۔ اعلامیے کے مطابق نان اور خمیری روٹی کی قیمت 30 روپے مقرر کی گئی ہے۔ فائن بوری کی قیمت میں 4,500 سے 5,000 روپے کا اضافہ ہوا۔ فائن آٹے کی قیمت بڑھنے پر مودی سرکار نے ٹرمپ سرکار کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ روس سے تیل کی خریداری میں کٹوتی کی تیاریاں شروع۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کی بڑی آئل ریفائنریز نے روس سے تیل کی خریداری بالکل کم یا ختم کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کی نریندر مودی پر تاک کر نشانہ بازی۔ کہا ڈونلڈ ٹرمپ بولے جنگ روکو، مودی نے لڑائی بند کر دی۔ اب ٹرمپ نے کہا روسی تیل مت خریدو، مودی نے ٹرمپ کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ مودی کی آسیان سمٹ میں غیر حاضری، سفارتی شرمندگی یا سیاسی مجبوری۔ مودی حکومت کو عالمی فورمز پر اعتماد کے بحران کا سامنا۔ مارکہ حق میں بدترین شکست کے بعد سفارتی ناکامیاں مودی حکومت کے گدیز کا حال بن چکی۔
مودی ملائیشیا کا دورہ نہیں کریں گے۔ روئٹرز کے مطابق مودی صرف آسیان سمٹ میں آن لائن شرکت کریں گے۔ مودی کی امریکہ صدر سے ممکنہ ملاقات کا امکان ختم۔ مودی کی غیر حاضری کی وجہ عالمی دباؤ، تجارتی تنازعات اور امریکہ کے ساتھ کشیدہ تعلقات قرار۔ چین فینٹنل کی اسمگلنگ کے لیے وینزویلا کو استعمال کر رہا ہے۔ وینزویلا کے خلاف جلد زمینی کارروائی کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب، کہا وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر وینزویلا سے خوش نہیں، بولی منشیات اسمگلرز کے خلاف اعلان جنگ کی ضرورت نہیں، جو لوگ امریکہ میں منشیات لا رہے ہیں ہم انہیں مار ڈالیں گے۔ بتایا کہ سمندر کے راستے امریکہ میں منشیات کا داخلہ روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وینزویلا کے قریب B-1 بمبار طیاروں سے متعلق رپورٹس غلط ہیں۔ روس کبھی امریکی دباؤ کے آگے سر نہیں جھکے جائے گا۔ صدر پیوٹن کا دو ٹون اعلان، امریکی اقدامات کو غیر دوستانہ قرار دیتے ہوئے کہا یہ روس اور امریکہ کے تعلقات کو مزید کمزور کر دیں گے۔ کہا کوئی بھی خوددار ملک دباؤ میں آ کر فیصلے نہیں کرتا۔ صدر پیوٹن نے تسلیم کیا کہ نئی پابندیاں معیشت پر کچھ اثر ڈال سکتی ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی مذاکرات کا آغاز آج سے ہوگا۔ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لی فینگ آج سے ملائیشیا کا 4 روزہ دورہ کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق دورے میں لی فینگ امریکہ کے ساتھ اقتصادی تجارتی مشاورت کی قیادت کریں گے۔ چین اور امریکی فریقین کے اہم امور پر مشاورت بھی ہوگی۔ اور برطانوی وزیر اعظم کا مسلم کمیونٹی اور مساجد کو نفرت انگیز حملوں سے بچانے کے لیے 10 ملین پاؤنڈ کی اضافی فنڈنگ کا اعلان۔ سکیر سٹارمر کا وزیر داخلہ شبانہ محمود کے ساتھ مسجد کا دورہ، کہا برطانیہ کی اپنی رواداری پر فخر ہے، کسی بھی کمیونٹی پر حملہ پوری قوم اور ہمارے رواداری پر حملہ ہے۔